باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم سب پڑھ رہے ہیں مد کے اجمالی اور تفصیلی احکام، سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پچھلا جائزہ لے لیتے ہیں، اوور ویو کر لیتے ہیں کہ مد کے اجمالی احکام میں ہم نے کیا پڑھا۔ مد کے اجمالی احکام میں ہم نے دیکھا کہ دو ہوتے ہیں مد کے اجمالی احکام، محل مد اور سبب مد، اور ہم نے یہ جانا کہ محل مد کیا ہوتی ہے۔ محل مد حروف لین اور حروف مدہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ مد پائی جاتی ہے، یعنی ہماری مد کہاں پائی جاتی ہے؟ حروف مدہ اور حروف لین پہ۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ سبب مد کیا ہوتے ہیں۔ تو سبب مد در حقیقت اسے کہتے ہیں جن کی وجہ سے مد ہوتی ہے، یعنی کہ مد کے ہونے کی جو وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے، ان وجوہات کو سبب مد کہتے ہیں۔ اور یہ ہم نے جانا کہ تین ہوتے ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید۔ اس کے بعد ہم نے مد کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنوں کو دیکھا۔ لغوی معنی ہوتے ہیں کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا۔ پھر ہم نے دیکھے کہ مد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو مد کی دو اقسام ہوتی ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جیسے کہ قولا، قیلا، قولو۔ یعنی مد اصلی وہ مد ہوتی ہے جو اپنی اصل مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی سبب مد نہیں ہوتا، اور یہ بیسیکلی ہمارے جو حروف مدہ ہوتے ہیں یا حرکات مدہ ہوتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ اور اصلی مقدار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسر، یعنی ایک الف، یعنی دو حرکات۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مد فرعی کیا ہوتی ہے؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے، اسے مد فرعی کہتے ہیں، جیسے کہ جاء، آل، آنا۔ یہاں پہ دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، مد فرعی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی سبب ہوتا ہے، جیسے کہ جاء میں دیکھیے جا بے مد کیا ہے، کہاں پہ ہے مد ہو رہی؟ الف مدہ پہ، یعنی کہ اپنے محل پہ پائی جا رہی ہے، حروف مدہ پہ مد پائی جا رہی ہے اور اس کے بعد سبب آ گیا ہے، سبب مد آ گیا ہے حمزہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سبب آ جائے تو ہم اس مد کو اس کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھتے ہیں، یعنی اب حروف مدہ کی جو مقدار ہے ایک الف، اس سے ہم بڑھا کر پڑھیں گے اپنے سبب آنے کی وجہ سے، اسی لیے مد فرعی کو کہا جاتا ہے۔ فرعی کا معنی ہوتا ہے وسعت، یعنی کہ بڑھا دینا، اپنی اصل مقدار سے بڑھا دینا۔ تو جاء، اس میں اب کیونکہ سبب مد آ گیا ہے اس لیے یہاں پہ ہم حروف مدہ پہ آواز کو دراز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آل، آنا پہ کیا ہو رہا ہے؟ آ پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ الف مدہ ہو رہی ہے، حمزہ زبر الف آ، اور اس پہ مد پائی جا رہی ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے، محل مد ہے، اور اس کے بعد لام ساکن آ گیا۔ تو ہم نے جانا تھا نا کہ سبب مد تین ہوتے ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہاں پہ سکون آ گیا، ساکن حرف آ گیا، تو یہاں پہ بھی ہم حمزہ کے اوپر آواز کو دراز کریں گے۔ تو آل، آنا۔ اب یہ جو دراز کرنا ہوتا ہے نا، آواز کو دراز کرنا یعنی کہ مقدار کو بڑھا دینا، یہ تین طرح کی مقداریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے مقدار مد بھی دیکھا، تین طرح کی مقدار ہوتی ہے،
طول، توسط اور کسر۔ طول سے مراد 3 الف یعنی 6 حرکات، توسط سے مراد 2 الف یعنی 4 حرکات، اور کسر سے مراد 1 الف یعنی 2 حرکات۔ ٹھیک ہے، تو سبب کو دیکھتے ہوئے یہ مقدار بدل جاتی ہے۔ اب ہم وہ آگے دیکھتے ہیں کہ اگر حمزہ سبب ہو تو کتنی مقدار ہوتی ہے، اور اگر سکون سبب ہو تو کتنی مقدار ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی سبب نہ ہو تو کتنی مقدار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر حمزہ سبب ہو تو وسط مقدار ہوگی، اگر سکون یا تشدید سبب ہو تو طول مقدار ہوگی، اور جب کوئی بھی سبب نہ ہو تو کسر مقدار ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جب سبب حمزہ ہو تب کتنی اقسام ہوتی ہیں، جب سبب سکون ہو تب کتنی اقسام ہوتی ہیں، یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ مد فرعی کی اقسام کتنی ہیں۔ مد فرعی کی 4 اقسام ہیں: واجب، جائز، لازم، عارض۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا مد واجب کیا ہوتی ہے۔ مد واجب، جس کا دوسرا نام مد متصل ہے، اس کی ہم نے یہ پہچان کی تھی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہاں پہ مد واجب یعنی مد متصل ہوگی، جیسے کہ جاء یا شاء۔ تو یہاں پہ دیکھیے حمزہ جو ہے سبب مد اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مد واجب ہے۔ جب حمزہ اسی کلمے میں ہو حروف مدہ کے بعد تو وہ ہماری مد واجب ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے مد فرعی کی 4 اقسام پڑھی ہیں نا، واجب، جائز، لازم، عارض، اور یہ 4 اقسام ہے یہ سبب کی وجہ سے ہے۔ مد فرعی کی تعریف کو ریکال کیجئے کہ وہ مد جو اپنی اصلی یا ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مد فرعی میں اسباب مد پائے جائیں گے۔ اب اسباب مد ہم نے دیکھے تھے کہ 3 ہیں: حمزہ، سکون اور تشدید۔ تو اب 1 بائی 1 ہم دیکھیں گے، جب حمزہ سبب ہوگا تب کون سی مد ہوگی اور اس کی مقدار کتنی ہوگی، جب سکون سبب ہوگا تب کون سی مقدار ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کا نام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم حمزہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر سبب حمزہ ہو تو وہاں پہ ہماری 2 اقسام ہوتی ہیں: مد واجب متصل اور مد جائز منفصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد واجب متصل ہوگی اور اس کی مقدار 2 الف یعنی 4 حرکات ہوگی، جس کو توسط کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا مد جائز منفصل کیا ہوتی ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے کہ قالوا آمنا، قالوا میں دیکھیے مد ایک کلمے میں رہے گی، اور حمزہ کھڑی زبر آ، یہ حمزہ ہے ہمارا، تو حمزہ دوسرے کلمے میں چلا گیا، تو یہاں پہ اب یہ کون سی مد ہوگی ہماری؟ مد جائز منفصل۔ تو اس کی مقدار کیا ہے؟ توسط ہے، لیکن اس میں ہم کسر بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جائز، اس کا نام ہی مد جائز اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں کوئی اور وجہ بھی جائز ہے۔ ہم اس کو طول بھی کھینچ سکتے ہیں، اگر کوئی اضطراری کیفیت ہے، سانس نہیں لمبا آ رہا یا کوئی چھینک آ جاتی ہے، کوئی بھی اضطراری کیفیت ہے، تو ہم اس کی مقدار کو کم کر کے 1 الف کے برابر ادا کر سکتے ہیں، یعنی کسر کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں جتنا آج ہم نے یہ خلاصہ پڑھا الحمدللہ آپ کو تمام کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مد لازم اور مد عارض۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مد عارض کے بارے میں۔ مد عارض وہ مد ہوتی ہے جو وقف کی حالت میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ہم نے 2 اقسام دیکھی: مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مد عارض وقفی کیا ہوتی ہے۔ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے، جیسے کہ الرحیم، للمتقین، نستعین۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے ہم نے کہا کہ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو۔ دیکھیے ہم نے سکون کی 2 اقسام پڑھی تھی، ایک سکون اصلی، ایک سکون عارضی۔ سکون اصلی کیا ہوتا ہے؟
جو اپنی اصل حالت میں آیت میں یا کلمے میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی اصل حالت میں کلمے میں موجود ہوتا ہے، جیسے کہ انعمت، اس میں نون کے اوپر سکون ہے، میم کے اوپر سکون ہے، تو یہ کیا ہے؟ سکون اصلی ہے۔ یہ ہر حال میں اپنی اصل شکل میں کلمے کے اندر موجود رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکون اصلی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سکون عارضی کیا ہوتا ہے۔ سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے جو وقف کی حالت میں ہم کلمہ قرآنی کے آخری متحرک حرف پر کرتے ہیں۔ جب لاسٹ میں جو آخری حرف ہے جو متحرک حالت میں ہوتا ہے تو وقف کی صورت میں وہاں پہ ہم سکون کرتے ہیں، اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں۔ دیکھیے عارضی کا مطلب جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، عارضی کا مطلب ہوتا ہے وقتی طور پہ، یعنی الرحیمی، الرحیمی میں میم کے نیچے کسرہ ہے، یہ متحرک حرف ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ الرحیم۔ اب ہم نے کیا کیا؟ متحرک میم پہ وقتی طور پہ سکون لے آئے ہیں وقف کی صورت میں، تو یہاں پہ جو سکون ہوگا وہ سکون عارضی ہے، یعنی ہم میم کی حرکت تو بدل نہیں رہے نا، میم کی حرکت کسرہ کے ساتھ ویسی ہی رہے گی، صرف وقف کی صورت میں یہاں پہ ہم نے سکون کیا، اس لیے اس کو سکون عارضی کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم نے دیکھا کہ مد عارض وقفی کیا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے جہاں جہاں پہ حروف مدہ کے بعد آپ متحرک حرف پر سکون کر رہے ہیں وقف کی صورت میں، وہاں پہ آپ مد عارض وقفی کرتے ہیں، اور اس کی مقدار دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ اس کی مقدار 3 طرح سے ہوتی ہے، طول، توسط اور قصر، لیکن اس میں طول اولا ہے، طول افضل ہے۔ آپ تینوں طرح سے اس کی مقدار کر سکتے ہیں، طول بھی، توسط بھی اور قصر بھی، لیکن افضل کیا ہے؟ طول کرنا، جیسے کہ اب میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں۔ الرحیمی کے اوپر اب وقف کر رہے ہیں، سکون عارضی لے کے آ رہے ہیں، مد عارض وقفی کرنے لگے ہیں۔ الرحیم رب العالمین، یہ ہم نے کیا کیا؟ طول کے ساتھ مد عارض وقفی کیا۔ اگر آپ یہاں پہ آپ کا سانس اتنا لمبا نہیں ہے، آپ توسط کے ساتھ وقف کرنا چاہیں گے تو پھر یہاں پہ آپ 2 الف یعنی 4 حرکات کے برابر وقف کریں گے۔ کیسے؟ الرحیم رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اگر مزید آپ کا سانس کوئی بھول رہا ہے یا آپ کو اضطراری کیفیت ہے پھر یہاں پہ آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی 1 الف کے برابر بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ الرحیم رب العالمین، یہ قصر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گی تینوں حالتیں جائز ہیں، تینوں مقداریں جائز ہیں، لیکن طول افضل ہے، طول اولا ہے۔ آپ نے اس کی مقدار 3 الف یعنی 6 کاؤنٹ تک اس کو کھینچنا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں مد عارض لین۔ مد عارض لین کیا ہوتی ہے؟ کلمہ قرآنی میں حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد عارض لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ الصیف، خوف، الیوم، البیت۔ اب یہاں پہ دیکھیے حروف لین ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ حروف لین کیا ہوتے ہیں، واو لین اور یائے لین کو حروف لین کہتے ہیں۔ تو حروف لین کے بعد جب ہم سکون عارضی کر رہے ہیں یعنی کہ وقتی طور پہ وقف کی صورت میں سکون کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد عارض لین ہوگی، کیونکہ حروف لین کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے اس لیے اس کو مد عارض لین کہیں گے، اور اس کی مقدار بھی کسر، توسط اور طول ہوگی، لیکن اس میں کسر اولا ہے، کسر افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے جس طرح ہم نے مد عارض وقفی میں دیکھا وہاں پہ بھی مقداریں تینوں جائز ہیں لیکن طول اولا ہے، اسی طرح مد عارض لین میں بھی تینوں مقداریں جائز ہیں لیکن
کسر اولا ہے، جیسے کہ ہم السیف کی ادائیگی کرتے ہیں، السیف، یہ کسر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں توسط کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، السیف، اور اگر طول کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، السیف، ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ کسر کرنا، مد عارض لین میں افضل مقدار کیا ہے؟ کسر کرنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھئے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہماری مد فرعی میں آخری مد رہ جائے گی مد لازم، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔